حکومت کے خلاف اپوزیشن کے مضبوط محاذ کی تیاریاں شروع. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نئی قیادت کے درمیان روابط کا آغاز اتوار سے ہوگا. مریم نواز اور بلاول بھٹو اپنے سیاسی عہدوں کے ساتھ پہلی بار ملاقات کریں گے. دونوں جماعتیں حکومت کے خلاف احتجاج کا عندیہ دے چکی. حکومت کے خلاف تحریک میں ایک اور انٹری. امیر جماعت اسلامی کا عید کے بعد تحریک چلانے کا اعلان. سراج الحق کہتے ہیں حکمرانوں نے قوم کو IMF کا غلام بنا دیا. یہ ناکام ترین حکومت ہے. استعفیٰ مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. معاشی حالات سے جلد نکل جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان کا قوم کو دلاسا. کہتے ہیں اہم اور مشکل فیصلے کیے ہیں, بہتر نتائج سامنے آئیں گے. اداروں کی تنظیم نو سے معاشی استحکام کی طرف بڑھیں گے. یہ بھی کہا کہ ملک و قوم کا مفاد سیاسی مفاد سے بالاتر. انٹر بینک میں ڈالر نے ایک بار پھر روپے کو مات دے دی. 147 روپے 87 پیسے پر پہنچ گیا. اوپن مارکیٹ میں ایک ڈالر کی قیمت 149 روپے 50 پیسے پر بند. ڈالر کا اسٹاک مارکیٹ کو بھی جھٹکا. 100 انڈیکس میں 900 پوائنٹس کمی, 33,166 پر بند. ملک میں سونے کے دام بھی چڑھ گئے. IMF کے قرضے کی پیشگی شرائط کا اطلاق شروع. غریب عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم. اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں 45% تک اضافے کی منظوری دے دی. اطلاق حکومتی نوٹیفیکیشن کے بعد ہوگا. نئی قیمتوں کا نفاذ 1 جولائی سے کیا جائے گا. ڈالر کی بڑھتی قیمت نے پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. صرف 2 دن میں ملکی قرضوں کے حجم میں 700 ارب کا اضافہ. گیس کی قیمت کی بھی آسمان پر پرواز. عوام کی داد رسی کون کرے گا؟ حکومت کہاں ہے؟ شہریوں کی فریاد. اکانومی کا یہ حال ہے کہ مہنگائی پہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. رمضان کا مہینہ ہے اور غریب آدمی پس رہا ہے. اور آپ جو ایمنیسٹی اسکیم لائے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے لائے ہیں جنہوں نے آپ کو چندہ دیا آپ کے الیکشن لڑنے کے لیے. ان کا کالا دھن سفید کرنے کے لیے لائے. مہنگائی کی وجہ سے غریب آدمی پس رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ بھی تباہ ہوتی جا رہی ہے. رہنما نون لیگ معزہ حمید کی آج نیوز کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو. کہا ایمنسٹی اسکیم ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے الیکشن کے لیے چندہ دیا. ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے. حکومت کی معاشی ٹیم صورتحال قابو کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی. رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قاہرہ کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. ڈالر کی قدر میں اضافہ تشویشناک قرار دے دیا. یہ تو پچھلے جو 20 سال ہم نے غلط پالیسیاں اپنائی, جو ہم نے اس قدر دبا کے قرضے ڈالے, اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کو اتنا بڑھایا. یہ اب سائنٹیفک باتیں آپ کو پتا ہے کہ یہ اسٹیٹسٹکس کی باتیں, ساری اکانومی کی باتیں ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی. ڈالر کا ریٹ معیشت کی عکاسی نہیں کرتا. ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل نے ڈالر کی قیمت میں اضافے کا ملبہ سابقہ حکومتوں پر ڈال دیا. آج نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو. رہنما پیپلز پارٹی عاجز دھامرا نے کہا ڈالر جن کی طرح معیشت کو کھاتا جا رہا ہے. بغیر تیاری کے ایک اناڑی ٹیم بٹھا دی گئی ہے. رہنما نون لیگ نے طلال چودھری نے حکومت کو نالائق قرار دے دیا. کون سی چیز ان کی ملک کو نہیں پتا تھی کہ مہنگائی کتنی ہے اس وقت لون کتنے تھے, اس وقت ڈالر کتنے کا تھا, انٹرنیشنل اور نیشنل پریشر کون سے تھے. لیکن اگر یہ ساری باتیں بالکل غلط ہیں, یہ فرق ہے لائق اور نالائقوں کے درمیان, یہ فرق ہے اہلوں اور نااہلوں کے درمیان. بلومبرگ نے پاکستانی روپے کو ایشیا کی بدترین کرنسی قرار دے دیا. پاکستانی کرنسی افغانستان, بنگلہ دیش اور نیپال سے بھی پیچھے رہ گئی. مئی 2018 سے اب تک روپے کی قدر میں 29% کمی ہوئی. بلومبرگ کی رپورٹ. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کا بیٹا ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گیا. ٹریفک حادثہ لالا موسیٰ کے قریب پیش آیا. بیٹا اسامہ گورنمنٹ کالج لاہور میں زیر تعلیم تھا. قمر زمان قاہرہ کو حادثے کی اطلاع اسلام آباد میں دی گئی. یہ کوئی آپ کے لیے خبر لائے ہیں, کوئی بیٹا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کس کا خبر آئی ہے کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ. تھینک یو.
सियासी और अस्करी शख्सियात का कमर ज़मान कायरा से इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ताला कमर ज़मान कायरा के अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। हुकूमती वज़रा, नून लीग और दीगर जमातों के रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। पीपल्स पार्टी ने कल होने वाली सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान और FATF के दरमियान 3 रोज़ा मुज़ाकरात खत्म। पाकिस्तान की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे पर ब्रीफिंग दी गई। कलअदम तंजीमों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों से भी आगाह किया। पाकिस्तान और FATF के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर अमरीका में होगा। नौशेरो फिरोज में 18 घंटे बाद रेलवे ट्रैक बहाल। ट्रेनें ताखीर का शिकार, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मालगाड़ी उलटने से सिंध से पंजाब तक ट्रेनों का निजाम दरहम बरहम हो गया था। पतोकी में आज न्यूज की खबर पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर का प्राइवेट क्लिनिक को सील करके इंक्वायरी करने का हुक्म। डॉक्टर ने पैसों के लालच में खातून का गलत ऑपरेशन किया था। पाक बहरिया की दफाई सलाहियत में मजीद इजाफा। पाक नेवी के लिए बनाए गए जंगी कारवेट की रोमानिया में रोनुमाई। 2300 टन वजनी जंगी जहाज की बहरी बेड़े में शमूलियत रवां साल के आखिर में होगी। कराची में भी कुदरत मेहरबान, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश। गिजर में बर्फबारी ने दिसंबर की याद दिलाई। माह रमजान में सिख भी नेकियां कमाने में किसी से पीछे नहीं। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में सरदार जी ने दस्तरखान सजा दिया। जसप्रीत सिंह का कहना है कि लोगों को रोजा अफ्तार करते देखकर खुशी मिलती है। माह सियाम में आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन बारान रहमत। उन्वान जज्बे मोहब्बत पर उलमा इकराम की खुसूसी गुफ्तगू। लेजेंडरी क्रिकेटर मिसबाह उल हक ने भी प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की जिद्दोजहद से। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मजबूत इत्तेहाद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नई क़यादत के दरमियान रवाबित का आगाज इतवार से होगा, जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अपोजिशन जमातों को अफ्तार डिनर देंगे। अफ्तार डिनर में मरियम नवाज को दावत दी गई है, जो उन्होंने कबूल कर ली है। तर्जुमान नून लीग ने तस्दीक की है कि मरियम नवाज बिलावल भुट्टो के अफ्तार डिनर में शिरकत करेंगी। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो अपने सियासी ओहदों के साथ पहली बार मुलाकात करेंगे। दोनों जमातें हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाजी तहरीक का इंदिया भी दे चुकी हैं। मुल्की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला किया गया है। कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि हुकूमती माशी टीम नाकाम हो चुकी है। बिलावल भुट्टो अपोजिशन को मुतहरिक करने के लिए अफ्तार डिनर दे रहे हैं। अपोजिशन की जमातों के सरबराहान को चेयरमैन साहब ने इन्वाइट किया है इतवार वाले दिन। उसमें तमाम जमातों की क़यादत तशरीफ ला रही है। ये कोई APC तो नहीं है, अपोजिशन की जमातें, अपोजिशन की जमातों को बुलाया गया। हुकूमत इत्तेहाद नहीं, अपोजिशन को बुलाया। क़यादत भी तो नहीं आ सकती, एक बाहर एक जेल में जो अवेलेबल आ जाएगी। मरियम भी आ सकती है, उनकी बाकी क़यादत आ सकती है, वो आएंगे इंशाल्लाह, उन्होंने कंफर्म किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के अफ्तार डिनर में अपोजिशन के कौन कौन से रहनुमा आएंगे और किन किन अमूर पर बातचीत का इम्कान है, इसी हवाले से अपडेट लेंगे आज न्यूज़ इस्लामाबाद के नुमाइंदे राव खलील से। जो ही हमारा रब्ता उनसे होगा। मुल्की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ था, जिसमें हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला किया गया था। और उसी मौके पर कमर ज़मान कायरा ने मीडिया से गुफ्तगू भी की थी। उन्होंने कहा था कि हुकूमती माशी टीम नाकाम हो चुकी है। बिलावल भुट्टो अपोजिशन को मुतहरिक करने के लिए अफ्तार डिनर देंगे। राव खलील हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। राव खलील, बताएगा कि मजीद आपके पास क्या अपडेट है इस हवाले से, किन किन सियासी जमातों ने अब तक शिरकत की यकीन दहानी करवा दी है अफ्तार डिनर में? देखें, हुकूमत के खिलाफ जो अपोजिशन की एक मजबूत मुआज की जो एक कोशिश थी,
اس کی تیاریاں جو ہیں اب مکمل ہو چکی ہیں. آج بھی کور کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور جس کے بعد جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے عام جو اپوزیشن کے رہنما تھے ان کو باقاعدہ طور پہ دعوت دی گئی ہے اور ٹیلی فونک ان کو جو ہے اس حوالے سے دعوت دی گئی ہے، جس میں مریم نواز نے جو ہے مکمل حمایت کی یقین دلائی ہے کہ وہ اس افطار ڈنر میں شرکت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان جو کہ پہلے ہی بڑے متحرک ہیں انہوں نے بھی یقین دہانی کرا دی ہے. جماعت اسلامی نے یقین دہانی کرائی ہے. سراج الحق سے ان کی باضابطہ طور پہ خود ایک عام ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے وہ ان کے ساتھ ہیں اور اس میں ضرور شرکت کریں گے. اسفند یار ولی، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، آفتاب شیرپاؤ، اویس نورانی صاحب سے بھی ان کی باقاعدہ طور پہ ٹیلی فونک جو ہے گفتگو ہوئی ہے جس میں انہوں نے مکمل جو ہے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس افطار ڈنر میں شرکت کریں گے. ظاہر ہے اس میں عام معاملات خاص طور پہ ڈالر کی جو قدر ہے اس میں تشویشناک جو اضافہ ہے، معیشت کی صورتحال، مہنگائی، بے روزگاری اور خاص طور پہ جو نیب کی صورتحال ہے اس پہ یقینی طور پہ تمام جو معاملات ہیں اس پہ بات چیت ہوگی اور خاص طور پہ جو حکومت مخالف جو ایک تحریک شروع کرنے کا عندیہ دیا ہے دونوں جماعتوں نے، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے، کہ وہ عید الفطر کے بعد جو ہے یہ تحریک شروع کریں گے. گزشتہ 2 روز قبل بھی آصف علی زرداری سے جب یہ سوالات کیے گئے کہ کیا وہ اپوزیشن کے خلاف کھل کر سامنے آئیں گے، پارلیمان میں آئیں گے یا سڑکوں پہ آئیں گے، اس میں بھی باضابطہ طور پہ آصف علی زرداری نے بھی یہ موقف اختیار کیا کہ اب پارلیمان کے ساتھ ساتھ سڑکوں پہ بھی جو ہے جو نکلے گی اپوزیشن اور کھل کر جو ہے اپوزیشن کا یعنی کہ افطار ڈنر میں سیاسی امور پر بات چیت کا امکان ہے اور مریم نواز بھی بلاول بھٹو کی افطار پارٹی میں شرکت کریں گی. راؤ خلیل آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ڈولفن اہلکاروں کی فائرنگ سے راہگیر خاتون زخمی ہو گئی. آئی جی پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف قانونی اور محکمہ جاتی کارروائی کا حکم دے دیا ہے. اسی حوالے سے اپڈیٹ لیں گے. آج نیوز کے نمائندے غضنفر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. غضنفر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ ماجرا کیا ہے؟ جی بالکل، ڈولفن پولیس کی جانب سے فائرنگ کی زد میں آ کر 40 سالہ نسرین جو 4 بچوں کی ماں ہے وہ زخمی ہوگی اور اس وقت وہ جنرل اسپتال میں تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں، جس کے سر پہ گولی لگی ہے. واقعہ جو ہے وہ کوڑلکھپت تھانہ کے علاقے فیروز پور روڈ کے اوپر پیش آیا اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ڈولفن پولیس کے مطابق اگر بات کی جائے تو وہ 2 ڈاکوؤں کا موٹر سائیکل سواروں کا جو ہے توقف کر رہے تھے، جس میں سے ایک نے میٹرو پل کا جنگلہ جو ہے وہ چھلانگ لگا کر فرار ہونے کی کوشش پر جو ہے وہ اسٹریٹ فائر کر دیے اور اسٹریٹ فائر جبکہ ملزمان کو نہ لگے وہ اس روڈ پہ موجود خاتون کو لگے. خاتون کے ساتھ ان کا شوہر اور دیگر رشتہ دار بھی موجود تھے جنہوں نے فوری طور پر ریسکیو 1122 پہ کال کی اور ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا. جبکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملوث جو ملزمان ہیں جن کا تعاقب کیا جا رہا تھا، جن کے نام اسد علی اور غلام عباس ہیں، ان کو حراست میں لے لیا گیا. جبکہ ڈولفن ٹیم نمبر 192 کو بھی کے 4 جو اہلکار ہیں وہ بھی حراست میں لے لی گئے ہیں. انکوائری جاری ہے. تاہم آئی جی پنجاب عارف نواز خان کی جانب سے بھی جو ہے واقعے کا نوٹس لے لیا اور سی سی پی او کو ہدایت کیا کہ جلد سے جلد جو ہے رپورٹ مرتب کی جائے اور ڈی آئی جی آپریشنز کو واقعے میں جو ہے خود جائزہ لینے کا کہا گیا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ نسرین جو 40 سالہ خاتون ہے، ڈاکٹرز کے مطابق اس کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جس کا ہسپتال میں علاج جاری ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ڈولفن پولیس کی فائرنگ سے کوئی شہری زخمی ہوا ہو. یہ متعدد اس طرح کی پہلے بھی وارداتیں ہو چکی ہیں کہ ڈولفن پولیس جو ہے وہ ملزمان کا تعاقب کرتی ہے اور روایتی جو لائنز ہیں وہی بیان کی جاتی ہیں کہ تعاقب کرتے ہوئے جو ہے وہ شہری جو ہے وہ فائرنگ کی زد میں آئے. تاہم اس واقعے میں بھی 40 سالہ نسرین جو ہے وہ ڈولفن پولیس کی فائرنگ کی زد میں آ گئی ہے. جی بہت شکریہ غضنفر خان آپ کا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پٹ ایڈن کے قریب ریلوے ٹریک کو 18 گھنٹے بعد بحال کر دیا گیا. کراچی سے پنجاب جانے والی مال گاڑی کی 17 بوگیاں ضلع نوشیرہ فیروز کے علاقے پٹ ایڈن کے قریب پٹری سے اتر گئیں. حادثہ بھریا روڈ اسٹیشن کے قریب پیش آیا تھا جس میں کسی قسم کا جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن مسافر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی. ٹرینوں کو 18 گھنٹے مختلف اسٹیشنز پر روکا گیا. اس دوران مسافر رل گئے. تاہم 18 گھنٹے بعد اب ٹریک کو بحال کر دیا گیا ہے، جس کے بعد مسافر ٹرینوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کا نوجوان بیٹا ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گیا. اسامہ اپنے دوست کے ہمراہ کھاریاں سے لالا موسا آ رہا تھا کہ ٹراما سینٹر لالا موسا کے قریب تیز رفتار کار بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی. اسامہ قمر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور ان کے دوست حمزہ بٹ نے اسپتال میں جا کر دم توڑا. قمر زمان کائرہ کے